अरे छोकरे भाई बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अहिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المدد يا قطب الأقطاب دو عالم شاہود. المدد یا قطب الأقطاب دو عالم شاہود. شاہ شاہاں ماہ دورہ پیر عالم شاہود. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد. قبل اے دین مدد کعبہ ایمان مدد. جانے حیدر مدد سبت پیمبر مدد. فخر دین فخر جہاں خواجہ سنجر مدد. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن میں ہے اور ہمارا شاہ عقیدہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اسی کی مرضی اور یہ اسی کی قدرت ہے کہ جلسہ کا سٹیج کہیں سجا گیا تھا اور جلسے کی مقبولیت کہیں اور ہو گئی. یہ چاہتا ہے وہاں اپنے بندوں سے کام للوا لیتا ہے. اور تاریخی یہ محفل ہے. یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی محفل ہے کم لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی حضور کی محفل چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں تعداد بڑی ہو، عوام زیادہ ہو، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل نہیں. اور اگر دو ہی آدمی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہ محفل یقیناً مقبول محفل. سبحان اللہ سبحان اللہ. گجراتی میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ بے جنا دل تھی مڑے تو ایک محفل بنے 6 مریض. بے جنا دل تھی مڑے تو ایک محفل بنے 6 مریض. دل بنا لاکھوں مڑے میں سبا کہتا نہیں. دل بنا لاکھوں مڑے، دل بنا لاکھوں مڑے میں سبا کہتا نہیں. یہاں پہ دل والے نہیں ہیں، یہاں پہ فقط دل والے نہیں ہیں، یہاں پہ اہل مدینہ والے ہیں. یہاں پہ اہل مدینہ والے ہیں. تو بے شک آج کی محفل بارگاہ رب العزت میں کامیاب ہے. مختصر چند اشعار. ابھی آپ نے مدینے کی ہوائیں سنی، میں نے کچھ مدینے کی رہ گزر پر اشعار لکھے ہیں. سماعت فرمائیں. درود پاک پیش فرمائیں. میرا جو گلا ہے وہ مائک کا عادی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سور ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر آپ ادھر سے ادھر مت سنیے. مطلب سماعت فرمائیں.
دل کو لبھا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر، دل کو لبھا رہی ہے دل کو لبھا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، اپنا بنا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر۔ اور حسن مطلع اسماء فرمائے کہ اسیاں مٹا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر، اسیاں مٹا رہی ہے اسیاں مٹا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، ارے رتبے بڑھا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، رتبے بڑھا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر۔ اور ناچیز نے یہ جو شعر لکھا ہے وہ بالکل یعنی حقیقت میں لکھا ہے۔ سماعت فرمائے مولا تعالیٰ سب کو یہ نعمت سے نوازے کہ تنہائیوں میں رات کی خوابوں میں آ کے یوں، خوابوں میں آ کے یوں، کہ تنہائیوں میں رات کی تنہائیوں میں رات کی خوابوں میں آ کے یوں، سب غم بھلا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، سب غم بھلا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر۔ آخری سے سماعت فرما لیں کہ واعظ کو کیا خبر ہے ہماری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں، واعظ کو کیا خبر ہے واعظ کو کیا خبر ہے ہماری نگاہ میں، جنت نما رہی ہے مدینے کی رہ گزر، جنت نما رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی رہ گزر۔ اور احسان دیکھ دل کی نگاہوں کے نور سے، نگاہوں کے نور سے، احسان دیکھ دل کی احسان دیکھ دل کی نگاہوں کے نور سے، کہ جنت میں جا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، جنت میں جا رہی ہے مدینے کی رہ گزر، مدینے کی واو کا استعمال ہوا قسم، قسم ہے اس روشن چہرے کی جو کھلا ہے، قسم ہے لیل کی جو رات کا، قسم ہے حضور کے زلف دوتا کی قسم ہے۔ تو قسم یاد فرمائی جاتی ہے، مگر شہر مکہ وہ شہر ہے جسے صرف قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا، صرف واو استعمال نہیں کہا بلکہ
کھلے لفظوں میں کہا کہ لا اقسمو بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ محترم حضرات، تو یہ ہے شہر مکہ، یہ مکہ کی عظمتیں ہیں، یہ شہر مکہ کا مقام ہے کہ خدا اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ محترم حضرات، آپ سوچیں گے کہ مکہ عظیم اس لیے ہے، مکے کا مرتبہ اس لیے بلند و بالا ہے، مکے کی قسم اس لیے رب فرما رہا ہے کہ وہاں اگر کعبہ ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہاں قسم اس لیے یاد فرما رہا ہے رب کہ وہاں حجر اسود ہے، کہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، آپ کہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں، کہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں چاہے زمزم ہے، وہ حرم ہے، وہ کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں چلتی ہوں گی کہ شہر مقدس کی قسم رب اس لیے فرما رہا ہے کہ وہاں یہ سب مقامات مقدسہ ہے۔ نہیں، پروردگار عالم اس قسم کی وجاہت بھی فرما دیتا ہے، اس قسم کی وجاہت فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچ لینا کہ وہاں کعبہ ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، وہاں زمزم ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، وہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، وہاں پہ صفا اور مروہ ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، وہاں میرا گھر ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ میں اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا، بلکہ رب کہتا ہے کہ میرے قسم کھانے کی وجہ واحد یہ ہے کہ یہ قسم اس لیے یاد فرماتا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدموں کو نسبت اس شہر کی گلیوں سے ہے، اس لیے میں یہ قسم کھاتا ہوں۔ محترم حضرات، پتہ چلا کہ شہر مکہ کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ میرے نبی کی قدموں کے صدقے ملی ہیں۔ میرا نبی وہاں پیدا ہوا تو مکہ عظمتوں والا ہو گیا، کعبہ عظمتوں والا ہو گیا، ورنہ اسی کعبے میں بت تھے اور اسی کو پاک کیا میرے آقا نے۔ محترم حضرات، تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ جب قدم نبی شہر مکہ کو نصیب ہوئے تو مکہ کی قسم خدا نے یاد فرمائی، آج میرے آقا کے صرف قدم مدینہ شریف کو صرف ٹچ نہیں ہوئے، صرف چھوئے نہیں، بلکہ آج بھی میرے آقا مدینے میں موجود ہے، تو کیوں نہ مدینے کا مرتبہ بھی بلند و بالا ہو۔ محترم حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی حاضری کا کیا کہنے، آخری بات کہہ کر میری میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب بابو بھائی کو یہ موقع میسر عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ ایسے کروڑوں پتی نظروں کے سامنے ہیں جنہیں اجمیر توفیق نہیں ہوتا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ پیسے ہوں تو جا سکتے ہیں، یہ نہ سوچے کہ روپیے کا بندوبست ہو تو جا سکتے ہیں، یہ وہی جا سکتے ہیں جسے مدینے والے بلاتے ہیں، وہی جاتے ہیں۔ ورنہ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ حضرت
फ्लाइट में बैठे हुए को भी उतारा जाता है। ऐसे भी नजरों से मैंने देखे हैं कि फ्लाइट में बैठे हैं, पासपोर्ट है, टिकट है, वीजा है, मगर जब मर्जी वहां से नहीं होती तो ऐसे को भी नीचे उतारा जाता है। ये रब का करम है कि वो बुला लेता है। और उस जगह पर हाजरी मोहतरम हजरात, ये है कि जब तवाफ करते हैं और मकाम इब्राहिम पे नमाज होती है, सफा मरवा की सही होती है, हलक होता है, एहराम उतारते हैं, और फजीलत ये है, फजीलत इसमें ये होती है कि बंदा ऐसा हो जाता है कि जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, उसके गुनाहों को ऐसे मिटा दिया जाता है। मोहतरम हजरात, मगर मेरी नजर काबे के ऊपर पड़ी और मैंने देखा कि काबे की छत पर एक परनाल है जिसे मिजाबे रहमत कहते हैं। तसव्वुर में मैंने देखा कि ऐ मिजाबे रहमत, काबे की छत पे तुझे लगाया गया, इसी तरफ क्यों लगाया? इसी तरफ तुझे क्यों लगाया? हो सकता था इधर भी लगा सकते थे, उधर भी लगा सकते थे, इस तरफ भी लगा सकते थे, अरे चारों तरफ लगा सकते थे, मगर तुझे इस तरफ क्यों लगाया? मोहतरम हजरात, हम देखते हैं कि बार हाईवे से हमें रामोल की तरफ आना है तो एक बोर्ड लगाया हुआ होता है, तीर लगाया हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है रामोल, नीचे तीर होता है, पता चलता है कि रामोल इस तरफ है। बाकरोल का बोर्ड होता है और तीर लगाया होता है कि बाकरोल इस तरफ है। बावला जाना है, राजकोट जाना है तो बोर्ड लगाते हैं और निशानदेही होती है कि राजकोट इस तरफ है, उदयपुर इस तरफ है, दिल्ली इस तरफ है, गांधीनगर इस तरफ है। ये निशान हमें बताते हैं, ये निशान हमारी रहबरी करते हैं कि यहाँ पहुंचना है तो इस तरफ चलो, क्या बात है, वाह, यहाँ जाना है तो इस तरफ चलो। अब काबे के ऊपर मिजाबे रहमत है, काबे की ऊपर मिजाबे रहमत है, और मिजाबे रहमत ये कह रहा है, ये मचल कर आशिकों को कह रहा है कि ए आशिकों, तुमने तवाफ कर लिया, तुमने चूम लिया, तुमने नमाज मकामे इब्राहिम पे पढ़ ली, तुमने सफा मरवा कर लिया, तुमने हलक कर लिया, आज तुम माँ के पेट से पैदा हुए ऐसे पाक हो चुके, मगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस दिशा की तरफ चले जाओ। अब इस दिशा की तरफ चले जाओ, मैं मिजाबे रहमत हूँ, वहाँ रहमतुल लिल आलमीन है। अरे तकबीर, अरे रिसाला, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, नस्ल ईद मिलादुल नबी। मैं मिजाबे रहमत हूँ, वो सरापा रहमत है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, और उस रहमतुल लिल आलमीन का फरमान ये फरमान है कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। काबे में जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं और मदीने में जाने से शफाअत का सर्टिफिकेट मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुबारक मौका मयस्सर अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला ज़ायरीन की सफर को आसान फरमाए, इनके अरकानों को कबूल फरमाए, उनको शरीयत कामिला के साथ सफर की तौफीक अता फरमाए, और जो भी मकामात हैं, मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ पर वो दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला उसके महबूब के सदके में
ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور خاص ہماری بھی یہ عرض ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارے صلاۃ و سلام پیش فرمائے. وما علینا باب